اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم، کہ اے ایمان والو اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جاؤ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب بننے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے سے کیا ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے سے یہ ہوگا کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے محبت کریں گے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے محبت کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ ہم روزہ رکھتے ہیں، ایک یہ ہے کہ ہم نماز ادا کرتے ہیں، ایک یہ ہے کہ ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور ایک اس سے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام جس طریقے سے کیا ہم بھی وہ کام ویسے ہی کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے کس طرح بیدار ہوتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء کس طرح جایا کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء سے کس طرح آیا کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو کس طرح فرماتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم غسل کس طرح فرماتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے کس طرح تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیتے کس طرح تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کس طرح رہا کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کس طرح کا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کس طرح سویا کرتے تھے، بستر پر کس طرح آرام فرمایا کرتے تھے، کون سی دعائیں پڑھا کرتے تھے، سارے دن کے اندر کون سی دعا کس وقت پڑھا کرتے تھے، خرید و فروخت کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا۔ جب تک ان تمام چیزوں کی اتباع ہم نہ کریں ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب نہیں بن سکتے، اور اللہ کا ولی کوئی اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں کی اتباع نہ کرے، اور اگر کوئی ایسا شخص جو اللہ کے ولی ہونے کا دعویٰ کرے اور کسی ایک سنت کا بھی تارک ہو وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص کافی عرصہ، تقریباً کتابوں میں آیا ہے کہ 6 سال کا عرصہ وہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس رہا، اور 6 سال کے بعد وہ حضرت کو کہنے لگا کہ حضرت مجھے تو یہاں سے کچھ نہیں ملا اور میں اب جا رہا ہوں۔ تو حضرت نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کس طرح کی چیز چاہیے، کیا چیز آپ چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں 6 سال آپ کے پاس رہا، آپ کی خدمت میں رہا، اور میں نے کوئی کرامت آپ کے اندر نہیں دیکھی۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ اے شخص مجھے یہ تو بتا کہ 6 سال کا عرصہ تو میری خدمت میں رہا، میرے پاس رہا، کیا کبھی تو نے ایسا بھی دیکھا کہ کوئی ایسا عمل میں نے کیا ہو جو سنت کے خلاف ہو، کوئی ایسا عمل کیا ہو جو سنت کے خلاف ہو؟ تو اس پر وہ شخص کہنے لگا کہ نہیں۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس سے بڑھ کر اور تجھے کیا چاہیے؟ کہ ان اللہ کے ولیوں کے ہاں سب سے بڑی کرامت وہ یہ ہے کہ زندگی کا کوئی حصہ، کوئی عمل زندگی کا وہ سنت کے خلاف نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سنت کی قیمت کئی عملوں سے بڑھ کر ہے، ایک سنت کی قیمت کئی عملوں سے بڑھ کر ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں، ان سنتوں کو پھیلائیں،
اپنے گھروں کے اندر، اپنے بچوں کے اندر، اپنی بیویوں کو یہ سنتیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، صبح سے لے کر رات کے سونے تک جو جو سنتیں ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں کو پھیلائیں اور اپنے گھر والوں کو بتائیں، اپنے بچوں کو بتائیں، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر ہر بندہ عمل کرنے والا بن جائے۔ تو آج ہم پہلی 3 سنتیں بتائیں گے صبح اٹھنے کے وقت کی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح بیدار ہوا کرتے تھے۔ تو پہلی سنت یہ ہے کہ جب انسان بیدار ہو تو اپنی آنکھوں کو اس طرح ملے، اٹھنے کے بعد اپنی آنکھوں کو اس طرح ملے۔ اس طرح ملنے سے کیا ہوگا؟ اس طرح ملنے سے یہ ہوگا کہ انسان کی آنکھیں پوری طرح بیدار ہو جائیں گی، اور وہ جب بستر سے اٹھ کر، چارپائی سے اٹھ کر چلنے لگے گا تو اس کو ہر چیز کلیئر نظر آئے گی، کسی چیز سے ٹکرائے گا نہیں، اور خدا نخواستہ کسی چیز سے ٹکرا کر گر جائے تو یہ اس کا اپنا نقصان ہے، اور سنتیں ہمیں نقصان سے بچاتی ہیں۔ تو یہ پہلی سنت ہے اٹھنے کے بعد کی۔ اور دوسری سنت دعا کا پڑھنا ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اٹھنے کے بعد کی دعا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور دعا مسنون ہے، یعنی کہ وہ قرآن پاک کی آیتیں ہیں، رکوع ہے، سورہ آل عمران کا آخری رکوع ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیدار ہونے کے بعد وہ بھی پڑھنے کا معمول تھا۔ اگر کوئی شخص چاہے تو وہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ وہ رکوع ہے سورہ آل عمران کا آخری رکوع، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، آخر تک یہ رکوع، اس رکوع کا پڑھنا بھی مسنون ہے، سنت عمل ہے۔ اور تیسری سنت یہ ہے کہ انسان جب بیدار ہونے کے بعد اٹھے گا، چارپائی سے اترے گا تو وہ سب سے پہلے جوتی پہنے گا۔ تو اپنی جوتی کو جھاڑ لے، اگر جوتے ہیں، بوٹ ہیں تو ان کو اچھی طرح جھاڑ لے کہ کوئی موذی جانور، کوئی موذی چیز اس کے اندر نہ ہو کہ انسان پہنے اور انسان کو وہ کاٹ لے۔ تو اپنے جوتے کو جھاڑ لیں، اور جھاڑنے کے بعد پہلے دایاں پاؤں پہنے اور پھر اس کے بعد بایاں پاؤں پہنے۔ اللہ تعالی ہمیں ان 3 سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔